اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلبہ، آج کا اسپیشل لیکچر آپ کے سوالات پر مشتمل ہے۔ اس ویک میں جو ہم نے لیکچرز اٹینڈ کیے، ان لیکچرز کے بہاف کے اوپر جو آپ نے سوالات کیے، ان سوالات کی روشنی میں میں آپ کو جوابات دوں گا۔ یہ ہمارا آج کا اسپیشل لیکچر ہے۔ عزیز طلبہ، ایک سٹوڈنٹ کا سوال تھا کہ سر خواجہ میر درد کی جو آپ نے پہلی غزل پڑھائی تھی، برائے مہربانی اس کے آخری 2 شعر وہ ذرا دوبارہ پڑھا دیں۔ تو ابھی ہم شعر نمبر 6 کریں گے، پھر اس کے بعد مقطع اس کو پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، خواجہ میر درد کی پہلی غزل شعر نمبر 6۔ آپ کہتے ہیں آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز۔ لفظ آہ جو ہے یہ افسوس کے معنوں میں ہے۔ افسوس معلوم نہیں، ہمیں نہیں پتا، مشکل الفاظ کے معنی ہیں معلوم نہیں، ہمیں نہیں پتا ساتھ سے اپنے، ہمارے ساتھ سے، ہمارے قریب سے، شب و روز، شب کہتے ہیں رات کو، روز کہتے ہیں دن کو، ہمارے ساتھ سے دن اور رات میں لوگ جاتے ہیں چلے، سو یہ کدھر جاتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس شعر کے اندر شاعر کچھ چیزوں میں تجسس کا شکار ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ موت کیا ہے، مرنے کے بعد لوگ کہاں جاتے ہیں۔ یہ 2 ایسے سوال ہیں جن کی وجہ سے شاعر جو ہے وہ تجسس کا شکار ہے، وہ پریشانی رکھتا ہے، بلکہ بہت سارے مفکر وہ بھی پریشانی رکھتے ہیں کہ موت کیا چیز ہے اور مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے۔ جو دوست ہمارے، جو خونی رشتے ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، وہ جب ہمارے پاس سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کی جسم سے روح نکل جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہیں غسل دیتے ہیں، ہم انہیں کفن پہناتے ہیں، ہم انہیں قبر میں اتارتے ہیں۔ اب جب مٹی ڈال دی جاتی ہے، ہم تجسس کا شکار ہیں کہ اب یہ کس حال میں ہے، اب یہ کہاں پہ ہے، قبر کی زندگی یہ کیسی زندگی ہے۔ تو یہ سارے جو سوالات ہیں اس کے بارے میں شاعر متجسس ہے۔ دیکھو بیٹا، ہوتا یہ ہے، اگر ہم میں سے کسی شخص نے دوسرے شہر جانا ہو یا دوسرے ملک جانا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی ایک تیاری کرتے ہیں، ہم اس کے وہاں پہ جیسا موسم ہے اس موسم کے مطابق اپنی تیاری کرتے ہیں۔ جن چیزوں کی وہاں پہ ضرورت پیش آنی ہے وہ ہم ساری اپنے ساتھ اکٹھی کرتے ہیں۔ پھر وہاں پہ جا کے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اپنی خیر خیریت سے آگاہی کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں ہم کس حال میں ہیں، ہم کیسے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو جب گھر والے یہ ساری کیفیت سنتے ہیں تو ان کا دل جو ہے نا وہ مضبوط ہو جاتا ہے،
انہیں سکون اور قرار نصیب آ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس کو ہم نے قبر میں اتارا ہے اب اس کی کوئی خبر نہیں آئی، وہ کس حال میں ہے، وہ کیسا ہے، کیسے اپنے وقت گزار رہا ہے، جس کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، خونی رشتے کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے ہم متجسس ہیں، ہم پریشان ہیں کہ وہ اب کیسا ہے، کن حالات سے دوچار ہے، کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ سوالات ہیں جس کے لیے شاعر نے یہاں پہ یہ چیز جو نا وہ یہ موضوع باندھا ہے اور یہ لکھا ہے۔ عزیز طلبہ، قبر ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں سے کوئی شخص پلٹ کے واپس نہیں آیا۔ جس نے آ کے خبر دی ہو کہ ایسی جگہ ہے، ایسے حالات ہیں، ایسے واقعات ہیں، ایسی مشکلات ہیں، ایسی تکالیف ہیں، یوں ایسے ویسے کر لینا تاکہ تم وہاں پہ کامیاب ہو جاؤ، تو ہمیں کسی نے ایسی چیز نہیں بتائی جس کی وجہ سے ہم کچھ زیادہ متفکر جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے معلوم نہیں، ہمیں نہیں پتا، افسوس مجھے نہیں پتا، رات اور دن میں ہمارے گرد و پیش میں سے کچھ لوگ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ کہاں جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس میں ایک اور بڑا اہم موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ موت اٹل حقیقت ہے، کسی کو موت سے رستگاری نہیں ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو موت کے دروازے سے گزرنا پڑا تو پھر کون ایسا ہے جو موت کے دروازے سے نہیں گزرے گا؟ سب پہ موت آنی ہے۔ دوسرا موضوع بڑا اس میں اہم ہے، وہ یہ، اس دنیا پہ تکیہ مت کرو، اس دنیا پہ بھروسہ نہیں کرنا، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، تم مختصر زندگی لے کے آئے ہو، 2-4 روز تم نے یہاں پہ بسر کرنے ہیں، پھر اس جہاں کو چھوڑ کے تم نے عالم برزخ کی طرف چلے جانا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ شاعر نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب ہمارے آس پاس سے لوگ جا رہے ہیں تو ہم نے بھی جانا ہے، آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری بھی آنی ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم نے سدا نہیں رہنا، اس جہان کو چھوڑنا ہے، اس کو اس طرح سے بسر کرو کہ تمہارا اگلا جہان جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے، وہاں پہ تمہیں عزتیں نصیب ہو جائیں، وہاں پہ تم دونوں جہاں کی عزتیں جو ہے وہ سمیٹ لو۔ پھر اس میں بیٹا ایک اور چیز ہے جو تیسرا موضوع ہے، وہ یہ کہ قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف آپ کے ذاتی اعمال آپ کے کام آئیں گے، باقی تمام رشتے، باقی تمام چیزیں وہ آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ گویا کیا کرو، اپنے دامن کو اس کرنسی سے بھرو جو اس جہاں میں چلتی ہے۔ فار ایگزامپل، یہاں سے اگر کسی شخص نے سعودیہ عربیہ جانا ہو تو بیٹا وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ سیانہ ہے تو وہ اس کی تیاری کرے گا۔ سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ پاکستانی کرنسی کو چینج کروائے گا اس کو سعودی کرنسی میں جو وہاں پہ چلتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جب اس کو بھوک لگے گی، اس نے کھانا کھانا ہے، اگر وہاں پہ چلنے والی کرنسی اس کے پاس ہے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ بآسانی کھانا کھائے گا، خوشحال ہوگا۔ اسے چائے کی حاجت ہوگی، اسے پانی کی ضرورت پیش آئے گی، اگر وہاں پہ چلنے والی کرنسی ہے تو یہ آسانی میں رہے گا، رات بسر کرنی ہے، اس کو کوئی ہوٹل، کوئی ریسٹورنٹ چاہیے،
تو ہوٹل میں یہ روم تب لے گا جب اس کی پاکٹ میں وہاں پہ چلنے والی کرنسی ہوگی۔ ایسے ہی کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کسی اور کنٹری میں جاتا ہے، وہاں پہ چلنے والی کرنسی اگر اس کے پاس ہے تو یہ خوشحال ہے۔ اگر وہاں پہ چلنے والی کرنسی اس کے پاس نہیں ہے تو بیٹا وہ بدحالی میں زندگی بسر کرے گا، وہ غربت میں زندگی بسر کرے گا، وہ مشکل میں زندگی بسر کرے گا، وہ کہاں در در کی ٹھوکریں کھائے گا، رات سونے کے لیے فٹ پاتھ پہ ہوگا۔ جب بھوک لگے گی، جب چائے اور پانی کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کی جیب خالی ہوگی، وہ اپنا ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے طلب کرے گا تو وہ بڑی مشکل میں اپنا وقت بسر کرے گا۔ ایسے ہی بیٹا جس نے اس جہان کو چھوڑ کے جب اگلے جہان جانا ہے، اگر وہاں پہ چلنے والی کرنسی نیکیاں اس نے اپنے دامن میں اکٹھی کر لی ہیں، پھر وہاں پہ یہ خوشحال ہوگا، وہاں پہ یہ کامیاب ہوگا۔ تو دوسرا سبق ہمیں یہاں پہ یہ دیا ہے۔ ایک سبق بیٹا اس شعر کے اندر یہ بھی ملتا ہے، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ ہم تو انہیں اس مٹی کے سپرد کر کے جاتے ہیں، مگر کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، قبر دو چیزوں میں سے ایک چیز میں ہوتی، دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتی، دو کیفیات میں سے ایک کیفیت میں ہوتی۔ یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ ان دو حالتوں کے علاوہ تیسری حالت میں قبر نہیں ہوتی۔ تو بیٹا شاعر یہاں پہ وہ متجسس ہے کہ نہ جانے یہ جو ہم سے رخصت ہوا اس کی قبر جنت میں ہے کہ اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے یہ جو لوگ چلے جاتے ہیں نہ جانے یہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ آپ کے نوٹس کے اندر ریلیونٹ اشعار لکھے ہیں تو ان کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ میں کچھ ان میں سے بول دیتا ہوں۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے، کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے، آتا ہے کہاں سے۔ ایک اور جگہ پہ شاعر کہتے ہیں، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو خواجہ میر درد کی پہلی غزل کا شعر نمبر 6 تھا، ہم نے اس کو دوبارہ پڑھا۔ اب ہم اس غزل کا مقطع پڑھتے ہیں۔ تو بیٹا یہ اس بچے کا سوال تھا، اس لیے یہ مقطع ہم لوگ پڑھیں گے۔ ویسے جو مقطع کا شعر ہوتا ہے یہ پیپر میں نہیں آتا، اس کو یاد آپ لوگوں نے نہیں کرنا، کیونکہ اس نے پیپر میں نہیں آنا۔ پیپر میں نہ آنے کی وجہ کہ اس کے اندر شاعر نے اپنا نام، اپنا تخلص استعمال کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ پیپر میں نہیں آتا۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، کہتا ہے قیامت تک جو ہے وہ اس جہان سے مٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں، کہتا ہے ہم اپنے بدلے میں، عوض بدلے میں کیا چھوڑ جاتے ہیں، ہم اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے جو فنکار ہے نا وہ مر جاتا ہے مگر اس کا فن قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ بیٹا ایک شخص جو ہے جس نے دنیا میں آ کے کوئی کام کیا ہے، خود تو وہ چلا گیا، اس کا کام زندہ و سلامت رہتا ہے۔ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح رخصت ہو گئے، دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کا کام ملک پاکستان دنیا کے نقشے میں موجود ہے،
گویا آپ کا کام موجود ہے، آپ خود موجود ہیں۔ ایسے ہی بے شمار اور لوگ ہیں، سائنسدان ہیں، ٹیچرز ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، فلسفی ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، محققین ہیں، بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے صرف کیا وہ کیا ہے، آج ان کا کام ان کی زبان بن کے بول رہا ہے، وہ خود دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان کا کام دنیا میں موجود ہے۔ تو جو شخص کام کرے گا نا، محنت اور مشقت سے عبارت ہوگا، تو کیا ہوگا بیٹا، وہ دنیا سے چلا جائے گا مگر رہتی دنیا تک وہ یاد رکھا جائے گا۔ تو شاعر کہتا ہے تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، کوئی مائی کا لال ہمیں اس دنیا سے مٹا نہیں سکتا، ہمارے نام کو ریز نہیں کر سکتا۔ دیکھو بیٹا نا، موت کے دروازے سے تو سب نے گزرنا ہے، مرنا تو سب نے، مگر لوگوں کے جو کام ہیں نا یہ نہیں مرتے، جو نظریات ہیں یہ نہیں مرتے، یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو خواجہ میر درد کہتا ہے میں زندہ رہوں گا، کس صورت میں؟ اپنے کلام کی صورت میں، اپنے دیوان کی صورت میں، اپنے اشعار کی صورت میں، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے تخیلات کی صورت میں میں لوگوں میں موجود رہوں گا۔ تو کچھ لوگ بیٹا ایسے ہوتے ہیں جن کے کام کو نا قبولیت ان کی زندگی میں نصیب ہو جاتی ہے، اور جس کا کام خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے نا، پھر اس پہ بیٹا موت، اس کی کام پہ موت نہیں آتی، اس کا کام فنا نہیں ہوتا، اس کا کام مٹتا نہیں ہے، وہ زندہ و سلامت رہتا ہے۔ تو آپ بھی اس دنیا میں زندہ رہ سکتے ہو اگر ایسا اچھوتا کوئی کام کرو گے، ایسا انوکھا نرالا کوئی کام کرو گے جو آپ اپنی سروسز ایسی سرو کرو گے جس سے اس قوم کو، اس نیشن کو فائدہ ہوگا، تو آپ بھی اس دنیا میں زندہ رہو گے، موجود رہو گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس بچے کا سوال تھا جو میں نے یہاں پہ کر دیا۔ ایک اور بچے کا سوال تھا کہ سر جو امدادی افعال کے آپ نے اصول بتائے تھے، جملہ صحیح ہونے کے اعتبار سے جو 3 اصول تھے وہ، اور جو جملہ غلط ہونے کے اعتبار سے 3 اصول تھے وہ ذرا پھر بتا دیں۔ تو عزیز طلبہ، امدادی افعال والا جو سوال ہے یہ پیپرز میں آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ آپ کو 5 نمبر کے یہ MCQs ہیں، آپ کو مصدر دیا جائے گا اور کہا جائے گا آگے 4 آپشنز ہیں A B C D، ان چاروں آپشنز میں جو درست ہے اس کو واضح کرو، اس پہ نشان لگاؤ، ٹک کا نشان آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اس میں بیٹا میں نے آپ کو 3 پہچان بتائی تھی اس جملے کے صحیح ہونے کی۔ ایک جملہ جب صحیح ہوگا اس کی تینوں پہچان صحیح ہوں گی، اگر غلط ہوگا تو ہو سکتا ہے تینوں پہچان غلط ہوں، ہو سکتا ہے 2 پہچان غلط ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایک پہچان غلط ہو۔ ایک بھی پہچان اگر غلط ہوگی تو وہ سوال کیا ہے بیٹا؟ وہ غلط ہوگا۔ جملہ صحیح ہونے کے اعتبار سے پہلی پہچان تھی کہ جملے میں کم از کم 2 فعل آئیں گے۔ کتنے فعل آئیں گے؟ 2، کم از کم جملے میں 2 فعل آئیں گے۔ دوسری پہچان تھی جملہ صحیح ہونے کے اعتبار سے کہ دونوں فعل اکٹھے آئیں گے، ساتھ ساتھ آئیں گے، ان کے درمیان کوئی لفظی وقفہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بیٹا اس کی تیسری پہچان جو تھی جملہ صحیح ہونے کے اعتبار سے کہ جو مصدر سے بنا ہوا فعل ہوگا وہ آخری ہوگا۔ جو مصدر سے بنا ہوا فعل وہ کون سا ہوگا؟ وہ بیٹا آخری ہوگا۔
تو یہ جملہ صحیح ہونے کے اعتبار سے اس کی یہ 3 پہچان. جملہ غلط ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی 3 پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی. میں پھر بتا دیتا ہوں. اگر جملے میں ایک فعل آئے گا تو وہ جملہ غلط ہوگا. میں دوبارہ بول رہا ہوں, اگر جملے میں ایک فعل ہوگا نا تو آپ نے اس کو کراس کر دینا, وہ غلط ہے. نمبر 2, جملے میں اگر دونوں فعل اکٹھے نہیں ہیں, ان کے درمیان کوئی لفظی وقفہ آ چکا ہے تو بیٹا وہ غلط ہوگا. نمبر 3, مصدر سے بنا ہوا فعل آخری نہیں ہے, پہلا ہے, تو عزیز طلبہ وہ مثال بھی کیا ہے, غلط ہوگی. لہٰذا یہ 3 آپ کے پاس پہچان بتائی تھی جو جملہ صحیح ہونے کے اعتبار سے تھی, اور 3 آپ کو میں نے پہچان بتائی تھی جو جملہ غلط ہونے کے اعتبار سے تھیں. تو آپ کے کہنے کے اوپر میں نے اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ آپ کو سمجھا دیا. ایک اور بچے کا بیٹا سوال تھا کہ سر کوئی ایک جو ہے نا وہ مثال وہ بتا دیجئے گا. تو ہم ایک مثال جو ہے وہ کر لیتے ہیں جانا مصدر سے. بیٹا یہ مصدر ہے جانا. اب اس کی جو ہے مجھے جلدی جانا ہے, اس کی آپشن اے ہے مجھے جلدی جانا ہے. آپشن بی, اب اس کی دیکھتے ہیں, تم کب تک جاؤ گے, تم کب تک جاؤ گے. آپشن سی بیٹا اس کی دیکھتے ہیں, جنید کالج چلا گیا, جنید کالج چلا گیا. اس کی بیٹا آپشن ڈی دیکھتے ہیں, کیا ہم کراچی جائیں گے. تو عزیز طلبہ یہ 4 جو اس کے MCQs ہیں, اب ان میں دیکھتے ہیں جو صحیح ہے. مجھے جلدی جانا ہے, یہ جو جانا ہے بیٹا یہ فعل ہے. جو مصدر ہوتا ہے نا یہ خود کسی سے نہیں بنا ہوتا, اس سے بہت سارے فعل ہوتے ہیں. یہ اس کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن ہے. مصدر بذات خود ایک فعل بھی ہوتا ہے, تو یہ جانا ایک فعل ہے. اگر اب یہ جو لفظ ہے دوسرا جلدی, یہ بیٹا فعل نہیں ہے, تو کیا ہے, اگر جملے میں ایک فعل آئے گا تو وہ جملہ غلط ہوگا. اب آپشن بی دیکھتے ہیں, تم کب تک جاؤ گے. اب یہ جاؤ ایک فعل ہے, ٹھیک ہے, کیوں, کب, کہاں, کیسے وغیرہ جب آئیں گے, یہ جملہ پورا کرنے کے لیے یہ آیا ہے. اس میں ایک فعل ہے, اگر ایک فعل ہے تو جملہ غلط ہے. جنید کالج چلا گیا, چلا ایک فعل ہے, گیا دوسرا فعل ہے. جانا سے گیا فعل ہے. اب یہ دونوں فعل, ایک جملے میں 2 فعل ہیں, ایک پہچان صحیح, دونوں فعل اکٹھے ہیں, دوسری پہچان صحیح. جانا سے گیا مصدر سے بنا ہوا فعل آخری ہے, تو 3 پہچان اس کی صحیح ہیں. تو یہ والا جو جملہ ہے بیٹا یہ اس کا صحیح ہے. تو میں نے ایک آپ کے اس کی جملے کی آپ کو پریکٹس کروا دی. آپ نوٹس پہ بنے ہوئے جو اس کے MCQs ہیں ان کو سولو کریں. ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یقین ہے بیٹا آپ کو یہ امدادی افعال والا سوال سمجھ آ جائے گا. عزیز طلبہ, ایک بچے کا سوال تھا, سر یہ جو رموز اوقاف ہیں تو اس کو ذرا نوٹس سے جو ہے نا وہ دوبارہ کروا دیں. تو عزیز طلبہ اب ہم یہ جو رموز اوقاف ہیں ان کو دیکھتے ہیں.
میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت پڑھاتے وقت کہ بیٹا یہ لفظ ہے صورت، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، اسی کے ساتھ اس کی جو ترتیب ہے وہ یاد ہو جائے گی۔ پہلی سین کے ساتھ بیٹا سکتہ، واو کے ساتھ وقفہ، رے کے ساتھ رابطہ، تے کے ساتھ تفصیلیہ۔ تو یہ بیٹا یہ ترتیب ہے۔ اس ترتیب کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب سکتے کی جو علامت ہے بیٹا وہ یہ کوما ہے، وقفے کی جو علامت ہے وہ اسی کومے کے نیچے اس ڈاٹ کو لگا دیں اسی ترتیب کے ساتھ، تو یہ سیمی کولن بن جاتی ہے۔ ایسے ہی جو رابطہ ہے اس کو بیٹا یہ اوپر سے کوما اڑا کے ایسی ڈاٹ لگا دیں، جیسے یہ ڈاٹ تھا ایسے، اس کو بیٹا کولن کہتے ہیں۔ آگے جو تفصیلیہ ہے آپ اسی علامت کو لے آئیں، اس کے سینٹر میں یہ ڈیش لگا دیں، اس کو کہتے ہیں کولن اینڈ ڈیش تفصیلیہ۔ تو بیٹا جو رموز اوقاف ہیں وہ اسی کے ساتھ آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کوما یا سکتہ کیوں آتا ہے جملے میں؟ مختصر ترین وقفے کے لیے، ٹھیک ہے، بالکل معمولی سے وقفے کے لیے یہ آتا ہے، اور علامت واضح کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ جب علامت میں اضافہ ہوا تو اس کے معنی میں تبدیلی آئے گی۔ یہ جو کولن وقفے کی علامت ہے یہ کیوں آتی ہے؟ سکتہ سے زیادہ وقفے کے لیے، یعنی مختصر ترین وقفے سے زیادہ وقفے کے لیے، یعنی مختصر وقفہ۔ رابطہ یہ کیوں آتا ہے؟ یہ آتا ہے بیٹا جو نا مختصر وقفہ، یعنی وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کرنے کے لیے رابطے کی علامت آتی ہے۔ ایسے ہی یہ جو تفصیلیہ یہ کیوں آتا ہے؟ تفصیل بیان کرنے کے لیے یہ آتا ہے۔ بڑی آسان سی چیز تھی مگر اس بچے کا سوال تھا اس لیے میں دوبارہ اس کو بتا رہا ہوں۔ سکتہ آتا ہے مختصر وقفے کے لیے۔ اب جو مختصر وقفہ ہے بیٹا وہ ہوتا ہے لفظوں میں۔ میں نے بتایا تھا اسماء کے دوران مثال دی تھی زاہد، حامد، ذیشان اور ابو بکر کراچی جائیں گے۔ اب یہ جو ہم نے نام لیے ایک ایک لفظ کا نام ہے، ان میں وقفے کے لیے کوما استعمال ہوگا۔ یا زاہد نے کراچی سے اسلام آباد، لاہور اور ملتان جانا ہے۔ اب یہ جو شہروں کے نام ہیں یہاں پر بھی کومے کا استعمال ہوگا۔ حامد نے بازار سے آم، سیب، امرود اور ناشپاتی خریدی۔ یہ جو پھلوں کے نام ہیں یہ بھی ایک ایک نام ہے، ایک ایک لفظ، تو سکتہ کا استعمال آئے گا۔ وقفہ بڑے جملے میں موجود جو چھوٹے جملے ہیں نا ان میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے زاہد نے آم، حامد نے خربوزہ، ذیشان نے امرود خریدے۔ اب ایک جملے کے درمیان کے جو چھوٹے چھوٹے جملے تھے ان میں وقفہ کرنے کے لیے ہم وقفے کا یا سیمی کولن کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں زاہد نے کیمسٹری، حامد نے فزکس اور ذیشان نے بایو کا ٹیسٹ دینا ہے۔ ایک بڑے جملے میں جو چھوٹے جملے ہیں ان میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے وقفے کی علامت آتی ہے۔ رابطہ، یہاں پہ جو دو چیزیں ہیں ان میں رابطہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ بڑی مشہور چیز ہے، آپ لکھتے ہو مصنف کا نام، آپ لکھتے ہو سبق کا عنوان، آگے جب سبق کا عنوان لکھو گے یا مصنف کا نام لکھو گے تو ان کے درمیان میں آپ نے رابطے کی علامت استعمال کرنی ہے۔ آپ نے فرسٹ ایئر میں بیٹا مکالمہ لکھا تھا، وہاں پر آپ جو کریکٹر لکھتے تھے نا، کردار، ٹھیک ہے،
زاہد السلام علیکم، حامد وعلیکم السلام۔ اب زاہد کے بعد آپ رابطے کا سائن لگاتے ہو، حامد کے بعد آپ رابطے کا سائن لگاتے ہو، تو یہ ان میں رابطہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تفصیلیہ تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ پاکستان کے مندرجہ ذیل صوبے ہیں، آگے جو آپ لکھو گے نا پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، تو اس سے پہلے آپ کو تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے۔ درج ذیل اشعار کی تشریح کریں، اب جو اشعار لکھنے سے پہلے آپ اس کی علامت لکھیں گے۔ تو کسی بھی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے جو علامت آتی ہے اس کو تفصیلیہ کہتے ہیں۔ نمبر 5 پہ بیٹا ختمہ، ختمے کی علامت ہے یہ فل سٹاپ۔ اردو میں فل سٹاپ ایسا ہے، مکمل ٹھہراؤ کے لیے جو علامت آتی ہے ہم اس کو ختمہ کہتے ہیں، جو جملے کے اختتام پہ لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایبریویشنز ہوتے ہیں، مخففات، ان میں بھی ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ نمبر 6 ہے سوالیہ یا استفہامیہ، بیٹا اس کی علامت ہے سائن آف انٹروگیشن۔ جملے میں جب کوئی بات دریافت کی جائے، معلوم کی جائے، پوچھی جائے تو سوالیہ کی علامت آتی ہے۔ یہ جملے میں کیا، کیوں، کب، کیسے وغیرہ کے الفاظ آئیں کہاں کے تو بھی سوالیہ کی علامت لگائی جاتی ہے، کوئی بات پوچھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء، اس ہفتے میں جو ہمیں سوالات ملے، ان سوالات کی روشنی میں آج کا ہم نے یہ اسپیشل لیکچر جو ٹھیک ہے وہ دیا ہے، امید ہے آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ والسلام۔